یہ جو سامنے میں ذہبہ ہے یہ اصل ہے. ذہبہ یہ پاسٹ ٹینس ہے عربی میں. ذہبہ وہ گیا. اسی کو اگر پرزینٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اگر غائب کے لیے ہے تو یا بڑھا دیتے ہیں، ذال سے پہلے یا. اگر خطاب کے لیے ہے تو تا بڑھا دیتے ہیں، اور اگر متکلم کے لیے ہے میں تو الف بڑھا دیتے ہیں، اذهب ہو جاتا ہے. اور اگر متکلم میں جمع کے لیے ہے تو نون بڑھا دیتے ہیں، نذهب ہو جاتا ہے. تو یہی لفظ ہے پاسٹ ٹینس کا، یذهب، تذهب، اذهب، نذهب. وہ جاتا ہے، تذهب تم جاتے ہو، اذهب میں جاتا ہوں، نذهب ہم سب جاتے ہیں. اسے ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے. اب ہم پاسٹ کو سمجھتے ہیں. پاسٹ ٹینس عربی میں ذهب. استمع وردد، غور سے سنو اور دہراؤ. ذهب ہو گیا. ضمائر الغائب، غائب کی ضمیریں. ذهب ہو گیا. ہوا ذهب ہو گیا. ہے ذهبت وہ عورت گئی. ہما ذهبا وہ دونوں مرد گئے. ہما ذهبتا وہ دونوں عورتیں گئیں. ہما ذهبتا وہ دونوں عورتیں گئیں. ہم ذهبوا وہ سب مرد گئے. ہن ذهبنا وہ سب عورتیں گئیں. تو گویا کہ یہ غائب کے لیے ہے 6 صیغے. ہوا ذہب ہو گیا، ہے ذہبت وہ عورت گئی، ہما ذہبا وہ دونوں مرد گئے، ہما ذہبتا وہ دونوں عورتیں گئیں، ہم ذہبوا وہ سب مرد گئے، ہن ذہبنا وہ سب عورتیں گئیں. یہ 6 ورڈز ہیں غائب کے لیے. اور خطاب کے لیے، خطاب کے جو ضمائر ہیں، انت ذہبتا تو مرد گیا، انتی ذہبتی تو عورت گئی، انتما ذہبتما تم دونوں مرد گئے، انتما ذہبتما تم دونوں عورتیں گئیں. تو انتما ذہبتما مرد کے لیے بھی تم دونوں مرد گئے، اور انتما ذہبتما عورت کے لیے بھی تم دونوں عورتیں گئیں. انتم ذہبتم تم سب مرد گئے، انتن ذہبتن تم سب عورتیں گئیں، تم سب عورتیں گئیں. انا ذہبتو میں گیا، نحنو ذہبنا ہم سب گئے. تو ہم نے بتایا کہ یہ ذہب سے 14 ورڈز ہیں پاسٹ ٹینس کے لیے عربی میں. اور عربی زبان میں پاسٹ ٹینس ہی لفظ کا اصل ہوتا ہے. اسی اصل لفظ سے اگر پرزینٹ ٹینس بنانا ہے، اور پرزینٹ اور فیوچر دونوں کا معنی ایک ہی لفظ سے ادا ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم صرف اتنا کریں گے کہ اگر غائب بنانا ہے تو ذہبہ میں ذال سے پہلے یا لا دیں گے، وہ جاتا ہے ہو جائے گا یذہب. اگر خطاب کے لیے استعمال کرنا ہے تو تا لا دیں گے، تذہب تم جاتے ہو یا جاؤ گے. اور اگر متکلم کے لیے استعمال کرنا ہے تو ایک ہے تو اذہب میں جاتا ہوں، اور اگر بہت سارے ہیں تو نون لا دیں گے، نذہب ہم سب جاتے ہیں. تو یہ ابھی ہم پرزینٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس نہیں بلکہ پاسٹ
ٹینس کو جان رہے ہیں اور اسے بھی جاننا بہت ضروری ہے. تو اگر ہم اسے استعمال کرنا چاہیں دوسرے کسی لفظ سے تو کیسے استعمال کریں گے؟ آئیں اس کو آگے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں استعمال کرنے کا طریقہ معلوم ہو. صرف الافعال، ان فعلوں کی گردان کیجئے، ان فعلوں کی ترکیب بنائیے. ذہب وہ گیا، اور ابھی ذہب سے آپ بنا چکے ہیں یا ذہب سے ہم جان چکے ہیں. کتب او لکھا، اکلا او کھایا. تو جیسے پیچھے گزرا ہے یہاں پر ضمائر الغائب غائب کی ضمیریں، ضمائر الخطاب خطاب کی ضمیریں، اور ضمائر المتکلم متکلم کی ضمیریں لکھنی ہیں. اگر ذہب سے ہے تو کیا یہاں پر ہوگا؟ اب آپ ہمارا ساتھ دیجیے. کیا ہوگا؟ ہوا ذہب، ہیا ذہبت، ہیا ذہبت، ہاں. ہما ذہبا، ہما ذہبا. اچھا، عورت کے لیے ہما ذہبتا، ہاں ہما ذہبتا. اور بہت سارے مرد کے لیے ہم ذہبو، اور بہت ساری عورتوں کے لیے ہننا ذہبنا، ہننا ذہبنا. اچھا، خطاب کی ضمیر کے لیے انتا ذہبتا، انتا ذہبتا. بہت اچھا. اچھا، عورت کے لیے ہے تو انتی ذہبتی، ذہبتی. اچھا جی، دو مرد کے لیے ہے تو انتما ذہبتما، انتما ذہبتما. بہت اچھا. اگر وہ عورتوں کے لیے ہے تو انتما ذہبتما ہی ہوگا. اچھا، بہت سارے مردوں کے لیے ہے تو انتم ذہبتم، ذہبتم. بہت ساری عورتوں کے لیے ہے تو انتنا ذہبتنا، انتنا ذہبتنا. اچھا، میرے لیے میں گیا، انا ذہبتو. ہم سب نحنو ہے تو نحنو ذہبنا. ہاں دیکھیے، ہم نے کیا بتایا آپ کو؟ ہم نے بتایا کہ دوبارہ اس کو سن لیجئے، یہ پاسٹ ہے عربی زبان میں، یہ پاسٹ ٹینس ہے. ذہبا پاسٹ ٹینس ہے، کتبا پاسٹ ٹینس ہے، اکلا پاسٹ ٹینس ہے، یعنی او گیا، او لکھا، او کھایا. اور یہ بات بھی یاد رکھے کہ عربی زبان میں پاسٹ ٹینس ہی اصل ہوتا ہے، اصل لفظ وہی ہوتا ہے. یعنی ذہبا اصل لفظ ہے، کتبا اصل لفظ ہے، اکلا اصل لفظ ہے. اسی سے اگر ہم پریزنٹ ٹینس بنانا چاہتے ہیں، اور ہم نے بتایا آپ کو کہ عربی زبان میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ غائب کے لیے ذہبا سے پہلے یا لا دیں گے، یذہب ہو جائے گا. خطاب کے لیے ذہبا سے پہلے تا لا دیں گے، تذہب ہو جائے گا. اور متکلم کے لیے اگر میں ہوں، ایک آدمی ہے تو الف لا دیں گے، اگر بہت سارے ہیں تو نون لا دیں گے. تو یہ ہو جائے گا اذہب اور نذہب، ہم سب جاتے ہیں یا جائیں گے. لیکن ابھی ہم کیا جان رہے ہیں؟ یہ پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس نہیں بلکہ پاسٹ ٹینس جان رہے ہیں، یعنی او گیا، او لکھا، او کھایا. تو اب دیکھیں کتبہ سے استعمال کرتے ہیں. چلیں کتبہ سے کیا کریں گے بتائیے، ایک آدمی بتائیے. ہوا کتبو، نہیں، ہوا کتبہ، کتبہ ہوا کتبہ، ہاں ہوا کتبہ، ہیا کتبت، ہیا کتبت. ہاں، ہما کتبہ، کتبہ. ہما عورت کے لیے ہما کتبتا، کتبتا. بہت اچھا. ہم کتبو، ہننا کتبنا، کتبنا. بہت اچھا. اچھا، دوسرے کوئی بھائی؟ اس انت سے ہم استعمال کرتے ہیں ضمائر الخطاب میں. کتبہ میں انت کیا ہوگا؟ کتبتا. بہت اچھا. انتی
कतबती, बहुत अच्छा। अंतुमा, अंतुमा कतबतुमा, अंतुमा कतबतुमा, तुम दोनों ने लिखा। अच्छा, अंतुमा कतबतुमा, औरत के लिए अंतुमा, दो औरत के लिए है तो कतबतुमा, कतबतुमा, और बहुत सारे मर्द के लिए है अंतुम कतबतुम, और बहुत सारी औरतों के लिए है तो अंतुन्ना कतबतुन्ना, अंतुन्ना कतबतुन्ना, तुम सब औरतों ने लिखा। अना कतबतु, अना कतबतु, मैंने लिखा। नहनु कतबना नहनु कतबना, हम सब ने लिखा। बहुत अच्छा। अच्छा, अकल से इस्तेमाल करते हैं। आइए अकल से इस्तेमाल करते हैं। अकला, वो खाया। हुआ, क्या होगा? हुआ अकला, हिया अकलत, हिया अकलत, वो खाई, वो औरत खाई। हुमा अकला, हुमा अकला, वो दोनों मर्द खाए। हुमा औरत के लिए, हुमा अकलता, 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 वो दो औरतें खाई। अकलू, हुम अकलू, वो सब मर्द खाए। हुन्ना अकलना, अकलना, वो सब औरतें खाई। बहुत अच्छा। अंता अकलता, अकलता, तुमने खाया। अंती अकलती, अकलती, हाँ, तू औरत ने खाया। अंतुमा, अंतुमा औरत के लिए अकलतुमा, अकलतुमा, सेम। अंतुम जमा के लिए अंतुम अकलतुम, तुम सब ने खाया। अंतुन्ना, तुम सब औरतों ने अकलतुन्ना, अकलतुन्ना, तुम सब औरतों ने खाया। मैंने खाया अकलतु, अकलतु, हम सब ने खाया अकलना। अकलना। तो ये जो 14 वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स अगर हम ध्यान से इस्तेमाल करना जान जाते हैं ना, तो अरबी जबान का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाएगा, अरबी जबान बोलना बहुत आसान हो जाएगा। बार बार हम बता रहे हैं आपको कि इंग्लिश में टेंस बहुत मुश्किल होता है। हर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में 4 तरकीबें होती हैं, लेकिन वैसा अरबी में नहीं है। सिर्फ आपको 2 ही तरकीब मिलेगी, पास्ट के लिए और फ्यूचर के लिए। पास्ट के लिए 14 ये तरकीबें हैं और फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए एक ही है। तो ये पास्ट के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आखिरी लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये लफ्ज है फतह। चलिए फतह से इस्तेमाल करें। हुआ फतहया, फतहत, हाँ। हुमा फतह, हाँ, औरतों के लिए हुमा फतहता, फतहता, उन 2 औरतों ने खोला। हुम फतहू, फतहू, उन सब मर्दों ने खोला। हुन्ना फतहना, फतहना, उन सब औरतों ने खोला। बहुत अच्छा। अंता खिताब के लिए, अंता फतहता, तूने खोला। अंती औरत के लिए, फतहती, फतहती। अंतुमा, तुम दोनों, फतहतुमा, अंतुमा औरत के लिए, फतहतुमा, फतहतुमा, सेम। अंतुम, तुम सब, फतहतुम, फतहतुम। अंतुन्ना, फतहतुन्ना, फतहतुन्ना। अना फतहतु, फतहतु, हाँ, फतहतु, हाँ। नहनु फतहना, फतहना, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। फतहना, हम सब ने खोला। तो इस अंदाज में अगर हम इस्तेमाल करते हैं, इंशाअल्लाह आसानी से बहुत जल्द हम इस्तेमाल करने लग जाएंगे। होमवर्क करेंगे, बहुत जल्द इसे समझ लेंगे। अब हम एक्सरसाइजेस को देखते हैं। तदरीबात, एक्सरसाइजेस। उक्तुब अल आदाद मिन 15 इला 25 अल्फादन। यहाँ पे 15, 16, 17, 18, 19, 20, यहाँ तक के 25 ऐसे ही लफ्ज़ों में आदाद लिखने हैं। 15 लफ्ज़ों में। तो ये लिखिए और हमें भेज दीजिए, ये होमवर्क है। उसके बाद है उक्तुब अल कलिमाती फिल मकानिल मुनासिब। मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है, इसमें अभी
ہوم ورک کے لیے 20 نمبر رکھا گیا. اگر ہوم ورک نہیں ہمیں بھیجتے ہیں تو 20 نمبرات کٹ جائیں گے. گویا کہ 80 نمبرات میں سے جو آپ کو ملے گا وہی ملے گا. اسی طریقے سے اگر ہمارے ساتھ شریک رہتے ہیں گفتگو میں تو اس میں کے لیے بھی 20 نمبر ہے. ایگزام میں صرف 60 نمبرات ہیں، صرف 60 نمبرات ہیں. تو اس ناحیہ سے ہوم ورک بھی کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ہمارے ساتھ شریک رہنا بھی ضروری ہے. اور اس سے اصل مقصد ایگزام نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہم عربی زبان سیکھیں، اللہ کی کتاب کو سیکھنا سمجھنا جان جائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں آپ کی باتیں سمجھنا جان جائیں. یہ اصل مقصد ہے. تو اسی نیت سے ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، اور یہی نیت رکھنی بھی چاہیے. تو اکتب الکلمات فی المکان المناسب، نیچے آنے والے جو کلمات ہیں ان کلمات کو مناسب جگہ میں لکھو. ادھر آپ دیکھ رہے ہیں جہہ سمت یعنی سائڈ، لون رنگ، مکان جگہ، عدد گنتی، اثاث سامان. تو یہاں پر جو ورڈز دیے گئے ہیں، یہ جو ورڈز ہیں، یہ ورڈز ان 5 شکلوں سے ملتے جلتے ورڈز ہیں. یا تو سائڈ سے متعلق ہیں، یا رنگ سے متعلق ہیں، یا جگہ سے متعلق ہیں، یا گنتی سے متعلق ہیں، یا سامان سے متعلق ہیں. تو نیچے میں اگر جہہ سے متعلق ہے تو یہاں پہ لکھنا ہے، رنگ سے متعلق ہے تو یہاں پہ لکھنا ہے، مکان سے متعلق ہے تو یہاں پہ لکھنا ہے، عدد سے متعلق ہے تو یہاں پہ لکھنا ہے، اور سامان سے متعلق ہے تو یہاں پر لکھنا ہے. دیکھیں مدرستن، مدرسہ کدھر جائے گا؟ مکان. ہاں. طاولتن اثاث ہے نا، اثاث. ثلاثون عدد. ہاں. ازرق، ازرق بلو لون میں. یمین دایاں، یمین کدھر جائے گا؟ جہہ، جہہ. ہاں جہہ. مسجد، مسجد مکان. سجادۃ، سجادہ کسے کہتے ہیں؟ سجادہ کارپیٹ، قالین اور کارپیٹ کو بھی کہتے ہیں، اور سجادہ جائے نماز کو بھی کہتے ہیں. یعنی سجادہ جائے نماز کو بھی کہتے ہیں، جائے نماز جس پہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی سجادہ ہے، اور کارپیٹ کو بھی سجادہ کہتے ہیں. آپ اگر کسی سے پوچھیں گے جیب سجادہ تو نماز کے لیے سجادہ وہ بولے گا. بنیون براؤن کلر، بنیون براؤن کلر، یہ کلر میں لون میں جائے گا. مکتبہ لائبریری، مکان. ہاں. اریکتن، اریکتن صوفہ، اثاثن. ہاں. امامہ سامنے، جہہ. ہاں. اصفر، اصفر پیلا رنگ ہے لون میں. مئتن، مئتن عدد. ہاں. یسارن جہہ، ہاں جہت میں. خلفہ یسار بایاں، خلف پیچھے. ہاں. سوقن مارکیٹ مکان. ہاں. سریرن اثاث. عشرون عدد. اسود لون. بہت اچھا ماشاء اللہ. تو یہاں پہ اسے لکھنا ہے، انشاءاللہ اسے کر لیں گے. آگے دیکھیے انظر الی الصورۃ ثم رتب الکلمات. انظر الی الصورۃ، غور سے دیکھو. انظر دیکھو، الی الصورۃ پکچر کی طرف دیکھو. ثم رتب الکلمات، پھر کلمات کو ترتیب دو. ادھر جو ہے نا کیا کیا ہے انہوں نے کہ پکچرس کی طرف دیکھو پھر کلمات کو ترتیب دو. پکچر میں کیا ہے؟ کلمات بکھرے ہوئے ہیں ادھر. الا محمد، المکتبہ، ذہب، صدیقہ، مع. کیسے اس کو ترتیب دیں گے؟ ذہب محمد الی المکتبۃ، ذہب محمد مع صدیقہ الی المکتبۃ. ہاں ایسے ہوگا. ذہب محمد مع صدیقہ الی المکتبۃ. محمد گیا اپنے دوست کے ساتھ لائبریری. ذہب محمد، محمد گیا مع صدیقہ اپنے دوست کے ساتھ الی المکتبۃ
لائبریری. تو اسے ہمیں بنانا ہے، ترتیب دینا ہے. یہ دیکھیں وقلما وکتابا الوانا سعد اشترى. کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہاں پر ایک ترکیب یاد رکھیں. عربی زبان میں پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اس کے بعد مفعول آتا ہے. فعل، فاعل، مفعول. فعل مطلب کام، فاعل اس کو کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا گیا ہے. جیسے ضرب محمد عمرا، محمد نے مارا عمر کو. تو ضرب فعل ہے، محمد فاعل ہے اور عمرن مفعول ہے. یہاں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کے بعد جو فاعل آتا ہے نا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس پہ پیش ہوتا ہے. اور اس کے بعد مفعول آتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، یعنی یا تو 2 زبر ہوگا یا 1 زبر ہوگا. تو فعل، فاعل اور مفعول. یہاں دیکھیے پہلے ذہب آیا، یہ فعل ہے. محمد یہ فاعل ہے. ذہب محمد، گویا کہ ہم ڈھونڈیں گے پہلے اس میں فعل کون ہے. فاعل یہ ہے ذہب محمد، تو ذہب پہلے آئے گا، اس کے بعد محمد آئے گا، اس کے بعد ذہب محمد کس کے ساتھ گیا؟ مع صدیقی. کہاں گیا؟ الی المکتبۃ. اسی طریقے سے ادھر دیکھیے اشترا، خریدا. کس نے خریدا؟ سعد، سعد نے خریدا. اشترا سعد الوانا، کلرس، و قلما و کتابا. سعد نے خریدا کلرس اور قلم اور کتاب. آگے دیکھیے. تو ایسے ہی ہمیں بنانا ہے. قلم پہلے بھی ہو سکتا ہے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں وہ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے الوانن ہوگا، اس کے بعد وہ قلمن و کتابن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آیا تو وہ کا مطلب ہی ہے کہ اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے. تو پہلے الوانن آئے گا، اس کے بعد یا تو وہ کتابن ڈال دیجئے یا وہ قلمن ڈال دیجئے، لیکن پہلے الوانن آئے گا. اشترى سعد الوانا وقلما، کیونکہ الوانن ہی کے اوپر عطف ہو کر کے یہ واو آ رہا ہے. اور کا مطلب ہی ہے کہ اس سے پہلے ایک لفظ آیا ہے. الام 3 دفعت دنانیر. اس کو کیسے بنائیں گے؟ دفعت الام، کیونکہ الام میں پیش ہے تو فعل پہلے آئے گا، اس کے بعد فاعل اور اس کے بعد مفعول. مفعول دیکھیں منصوب ہے یہاں پر، اور فاعل مرفوع ہے، دیکھیں یہاں پر پیش ہے اس پہ. تو دفعت الام 3 دنانیر. 3 دنانیر. یہاں پر ایک موٹا سا قاعدہ یاد رکھیے. 3 دنانیر، 3 دینار نہیں کہتے ہم، 3 دنانیر. 3 سے لے کر کے 9 تک جو گنتی ہوتی ہے نا، اس میں عدد کے بعد جو لفظ آئے گا نا، مثال کے طور پر 3 رجال، تو اس کے بعد والا جو لفظ آئے گا وہ جمع ہوگا، وہ لفظ جمع ہوگا. 3 دینار کہیں گے غلط ہو جائے گا. 3 کتاب کہیں گے غلط ہو جائے گا. 3 کتب کہنا ہوگا. 3 اکواب کہنا ہوگا. 3 اکواب، کوب یعنی پیالہ. تو جمع استعمال کریں گے. کہاں سے کہاں تک؟ 3 سے 9 تک. تو 3 دنانیر یعنی 3 دینارن اس لیے ہے کہ ادھر دینار مذکر ہے تو جمع استعمال کیا تو 3 دنانیر کہا. لیکن اگر ادھر عورت ہے یا مؤنث ہے تو 3 بناتن ہو جائے گا، 3 طالباتن ہو جائے گا، 3 نسوتن ہو جائے گا. اصل میں یہ قاعدہ ابھی آپ کے سیکھنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے بتا دیا. وَمِقَصٌ قلم فی وَصَمْغٌ المقلمہ. اس کے ورڈز کے معنی معلوم ہے نا؟ مقصن سیزر یعنی کینچی، قلم صمغن، صمغن کسے کہتے ہیں؟ گلوف، گوند، اور مقلمہ قلمدان. ہاں تو
कैसे इस्तेमाल करेंगे इसे? फिल्म कलमातून, बहुत अच्छा, फिल मिक़लमती। अच्छा, फी आने की वजह से अल मिक़लमती है। फिल मिक़लमती कलमुन, कलमुन कलमुन, व मिक़स्सुन व समगुन। मिक़स्सुन मतलब कैंची, मिक़स्सुन समगुन। फिल मिक़लमती कलमुन व समगुन व मिक़स्सुन, या यूँ भी कह सकते हैं फिल मिक़लमती कलमुन व समगुन व मिक़स्सुन। जी, बहुत अच्छा। यानी कलमदान में कलम है और गोंद है और कैंची है। आगे देखते हैं। दइल कलिमाति फिल मुरब्बा अल मुनासिब, दइल कलिमाति फिल मुरब्बा अल मुनासिब, कलिमात को मुनासिब चौकोर में रखो। इधर जो वर्ड्स दिए गए हैं, अलवानुन कलर्स, मिक़स्सुन सीज़र, समगुन ग्लव्स गोंद, सल्लतुन सल्लतुन सल्लतुल मुहमलात कचरे का डब्बा, सल्लतुल मुहमलात। लेकिन सल्ला सिर्फ कचरे के डब्बा को नहीं कहते हैं, किसी भी डब्बा को कहते हैं सल्ला। टोकरा, सुब्बुरतुन ब्लैक बोर्ड, कंप्यूटर, वरकुन दफ्तरुन, किताबुन मकतबुन ऑफिस, मिबरातुन मिबरातुन शार्पनर कलम तराश, मिमहातुन, ये वर्ड्स सारे गुजर चुके हैं। मिमहातुन क्या है? रबर, हाँ, इरेजर रबर। मिश्तरतुन रूलर, कुर्सीउन कलमुन, फिरजारुन क्या है? कंपास। अल मिक़लमतु अस्सफ़्फ़ु, तो इधर जो है ना ये रंग्स दिए गए हैं और मुनासिब मिक़लमा में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और सफ़ में क्लास में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, दो लाइन दी गई है। इधर के जो वर्ड्स हैं वो सारे के सारे वर्ड्स नीचे में, मिक़लमा में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी कलमदान में, और सफ़ में क्लास में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी यहाँ पे लिखना है। कर लेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये होमवर्क है। ताबीर, ताबीर गुफ्तगू। यहाँ पे बता रहे हैं तहद्दस, तहद्दस बात करो, तहद्दस मआ सदीक़िका अन मकतबतिन, अपने दोस्त के साथ, सदीक़िका अपने दोस्त के साथ, सदीक़ी मेरे दोस्त, सदीक़ुहु उसका दोस्त, सदीक़िका अपने दोस्त के साथ, अन मकतबतिन लाइब्रेरी के बारे में, ज़हबता अभी ये इस्तेमाल किया है, ज़हबा ज़हबा ज़हबू, ज़हबत ज़हबता ज़हबना, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबत। तो ये दरअसल ज़हबता तू गए, ज़हबता तुम गए, ज़हबता इलैहा जिसकी तरफ तुम गए, सुम्मक्तुब सुम्मक्तुब अल इजाबात फिर लिखो आंसर्स जवाब, अनिल अस्इलते फ़ी फ़क़रतिन फिर लिखो जवाब सवालों का, सवालों के जवाब लिखो एक फ़क़रा में, एक लाइन में। इधर देखिए सेंटेंस, एक सेंटेंस में जी, इधर देखिए मता ज़हबता इलल मकतबत, सवालात हैं। लाइब्रेरी तुम कब गए, मअमन ज़हबता किसके साथ गए, कैफ़ ज़हबता कैसे गए, मादा इश्तरैता क्या ख़रीदे, कम दीनारन दफ़अता कितने दीनार पे किया। यहाँ पर ज़हबता 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 इश्तरैता दफ़अता ये सारे पास्ट टेंस के वर्ड्स हैं।
ذہبتا تم گئے، ذہبتا اشتریتا تو نے خریدا، دفعتا تو نے پے کیا. اور استعمال اس میں کچھ ورڈز کے ساتھ میں ان کو استعمال کیا گیا ہے. متى ذهبت الى المکتبۃ، مع من ذهبت، کیف ذهبت، ماذا اشتریت، کم دینارا دفعت. تو یہ سوالات ہیں. ان سوالات کے حساب سے گویا کہ ہمیں اپنے دوست سے بات کرنی ہے کہ وہ مکتبہ گیا تھا اور اس میں کیا کیا چیزیں خریدا تھا، کتنے پیسے دیے تھے، یہ ساری باتیں گویا کہ اسے لکھنا ہے اور بات بھی کرنی ہے. متى ذهبت الى المکتبۃ، مثال کے طور پر اگر میں پوچھوں متى ذهبت الى المکتبۃ تو کیا جواب دیں گے؟ جیسے ہم کہیں گے، کیسے بولیں گے؟ ذهبت إلى المكتبة أمس. امس. بہت اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا. مع من ذهبت، مع علاء الدين. ذهبت، ہاں، ذهبت الى المکتبۃ مع صدیقی. بہت اچھا، مع صدیقی، اپنے دوست کے ساتھ. کیف ذهبت، بالسيارة. بالسیارۃ. بہت اچھا. ذهبت الى المکتبۃ مع امس، ذهبت امس الى المکتبۃ یا ذهبت الى المکتبۃ امس مع صدیقی بالسیارۃ. ماذا اشتریت، اشتريت قلم وكتاب. ہاں، اشتریت قلم نہیں کہیں گے، کتاب نہیں کہیں گے. کیوں؟ ہم نے جانا کہ اشتریت اس میں فعل ہے اور اسی میں فاعل بھی ہے اور اس کے بعد مفعول آ رہا ہے، اور مفعول جو ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے. تو اشتریت خریداری بھی ہو رہی ہے اور خریداری کرنے والا بھی ہے، فعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، تو اس کے بعد مفعول ہوگا. تو اشتریت کتابا وقلما وکراسۃ. تو گویا کہ ادھر قلما کتابا کراسۃ، قلم نہیں ہوگا، کتاب نہیں ہوگا، کراسۃ نہیں. اشتریت قلما و کتابا و دفترا و ممحات، جو کچھ بھی ہم خریدے ہیں ہم بولتے رہیں گے. کم دینارا دفعت، کم دینارا دفعت، أربعة دنانير. اربعۃ دنانیر. بہت اچھا، بہت اچھا. پورے 5 سوالات کا جواب کیسے دیں گے؟ ذهبت ہاں إلى المكتبة ہاں. یوم الخمیس، یوم الجمعہ. يوم الخميس ہاں. مع صديقي مع صدیقی بالسيارة. بالسیارۃ. بہت اچھا، ماشاء اللہ. ذهبت یوم الاربعاء مع صدیقی الى المکتبۃ بالسیارۃ واشتریت. کیا خریدا؟ قلما وكتابا. ہاں. ودفعت 5 دنانیر. 5 دنانير. بہت اچھا، ماشاء اللہ. تو گویا کہ ایک جملے میں یہ بات ایسے ہو جائے گی، ذهبت مع صدیقی یوم الجمعۃ الى المکتبۃ بالسیارہ واشتریت کتابا وقلما ودفترا ودفعت 5 دنانیر. ایسے جملہ ہمیں بنانا ہے، کریں گے انشاءاللہ. ادھر لکھنا ہے. آگے کا ہم دیکھتے ہیں اسماء الاشارہ. اسماء الاشارہ، اشارہ کے نام. اشارہ کے نام اسماء الاشارہ، اشارہ کرنے والے ناؤنس. اشارہ کرنے والے جو ناؤنس ہیں ان کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اقرأ ولاحظ، پڑھو اور غور کرو. اقرأ ولاحظ، پڑھو اور غور کرو. ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. ھذا ولد، یہ لڑکا ہے. ھذہ بنت، یہ لڑکی ہے. ھذا ولد
یہ لڑکا ہے، ہاذہ بنتن یہ لڑکی ہے، ہاذان ولدان یہ دو لڑکے ہیں، ہاتان بنتان یہ دو لڑکیاں ہیں۔ تو آپ غور کریں، ولدان دو ہے تو اس کے حساب سے ہادانے ہو گیا، بنتانے دو بچیاں ہیں تو ہادہی کے بجائے ہاتانے ہو گیا، یہ دو بچیاں ہیں۔ ہاؤلائے اولادن یہ سب بچے ہیں، ہاؤلائے اولادن یہ سب بچے ہیں۔ ہاؤلائے بناتن یہ سب بچیاں ہیں، یہ سب بچیاں ہیں، یہ اس میں اشارہ ہے۔ اچھا یہاں پر دو دیکھ رہے ہیں، غلطی ہے، یہ دو نہیں بلکہ ایک اور یہاں پہ ہوگا، تب ہی اولاد ہوگا، ہاؤلائے کا استعمال ہوگا، غلطی سے ایک اور انسان یہاں پہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ لڑکے ہیں، 3 یا 3 سے زائد ہو تبھی یہاں پر اولاد ہوگا۔ تو گویا کہ اسے ہمیں سمجھنا ہے۔ کون اسے پڑھ کے سنائیں گے ہمیں؟ جی ہذا ولدن، ہذہ بنتن، بنتن، ہاں، ہذان ولدان، ہادان ولدان، ہاتان ہاتان بنتان، بنتان، ہاں بنتان، ہاں، ہؤلائی اولادن، ہاؤلائے اولادن، ہؤلائی بناتن۔ ہاؤلائے بناتن، بہت اچھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں آگے، جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اسی کے حساب سے ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں پر اکتب اسم الاشارہ المناسب، مناسب اسم اشارہ لکھو۔ قلم، ہذا یا ہذہ کیا ہوگا یہاں پر؟ ہذا، ہذا قلم، ہذا مقلمۃ، یہ مقلمۃ لکھا ہوا ہے، مقلمۃ نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ مقلمۃ، بہت اچھا یاد ہے آپ کو، مقلمۃ، غلطی سے مقلمۃ لکھ دیا، مقلمۃ قلمدان، ہذا مقلمۃ، صحیح، ہاں، ہذہ مقلمۃ، بہت اچھا۔ کتابان، ہاتان کتابان، صحیح ہے، ہذان کتابان، بہت اچھا، ہذان کتابان۔ مسطرتان، مسطرتان، ہذان یا ہاتان؟ ہاتان مسطرتان، کیوں ہاتان ہوگا؟ کیونکہ مسطرتن مؤنث ہے، اور جب مسطرتن سے تثنیہ بناتے وقت تا مربوطہ تا مفتوحہ میں بدل جاتے، مسطرتان۔ طلاب، ہاؤلائے طلاب یا ہذہ طلاب؟ ہاؤلائے طلاب، بہت اچھا، ہاؤلائے طلاب۔ تو اس انداز میں ہمیں استعمال کرنا ہے، اور اسے جب استعمال کریں گے تو انشاءاللہ استعمال کرنا آ جائے گا۔ بناتن، اگر ہم بناتن بولیں تو اشارہ کرتے وقت کیا کہیں گے؟ ہاؤلائے بناتن۔ اگر بنتن، ہذہ بنتن۔ بنتان، ہاتان بنتان۔ رجلان، بہت اچھا، رجل، ہذا رجل، جی۔ رجال، ہاؤلائے رجال، بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ الملابس، استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ۔ الملابس، الملابس کپڑے، ملابس کپڑے کو کہتے ہیں۔ بنطال، پینٹ۔ قمیص، شرٹ، قمیص۔ ثوب، لباس، ڈریس۔ حذاء، جوتا۔ حجاب، حجاب۔ معطف، کوٹ، معطف، کوٹ۔ خاتم، رنگ، انگوٹھی۔ ساعۃ، گھڑی، واچ۔ یہ ورڈس ہیں۔ خاتم کا مطلب وہ سیل بھی ہوتا ہے نا؟ خاتم کا مطلب ہاں سیل بھی ہوتا ہے، جی بالکل۔
ختمن کے معنی ہوتے ہیں مہر کے، ختم مہر. سیارتن گاڑی، طیارتن ہوائی جہاز، سفینتن شیپ کشتی. سفینتن نارمل کشتی بھی ہوگی اور سمندری کشتی بھی ہوگی، پانی جہاز سفینتن. قطارن ٹرین، دراجتن سائیکل، باسن بس، شاحنتن ٹرک، شاحنتن ٹرک. عربتن ٹانگا، عربتن ٹانگا، چھوٹی گاڑی کو عربتن کہتے ہیں، عربت. جی بالکل. تو گویا کہ یہ ورڈز ہیں، ان ورڈز کو ہمیں یاد کرنا چاہیے تاکہ ملابس سے متعلق ہیں اور مواصلات یعنی آمد و رفت کے ذرائع، سواری کے جو آلات ہیں، مواصلات سواری کے آلات، تو اس سے متعلق یہ ورڈز ہیں، انہیں ہمیں یاد کرنا ہے. اچھا، ہم اگر اسے استعمال کریں اشارہ کے طور پر تو کیسے استعمال کریں گے؟ ہاذہ بنتالن، صحیح ہے؟ هذا بنتال. ہاذا بنتالن، نعم. ہاذہ ساعتن، صحیح. ہاں نعم، نو نعم ہاذہ ساعتن. نعم. ہاذا معطفن، نعم. نعم ہاذا معطفن. ہاذہ سفینتن، نو. نعم ہاذہ سفینتن، نعم ہاذہ سفینتن. ہاذا قطارن، لا. ہاذہ طیارتن. بہت اچھا. ہاذہ سیارتن، لا. دراجتن، ہاذہ دراجتن. ہاذہ حافلتن، لا. ہاذہ شاحنتن، ہاذہ شاحنتن. بہت اچھا، ماشاء اللہ. اب جو ہے نا ایک گفتگو الدرس الثانی اس کو پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں اسی مہینے میں یہ کورس ختم کرنا ہے تو ہمارے پاس ابھی وقت ہے، اسے پڑھ لیتے ہیں. الدرس الثانی، دوسرا سبق. استمع ثم ردد، غور سے سنو پھر دہراؤ. فی سوق المبارکیہ، فی سوق المبارکیہ، مبارکیہ مارکیٹ میں. مبارکیہ مارکیٹ میں ایک آدمی جا رہا ہے اور وہ سامان خریدنا چاہتا ہے تو بائیں سے، سامان بیچنے والے سے بات کرتا ہے. عبد الرحمن جاتا ہے. عبد الرحمن السلام علیکم. عبد الرحمن دکان میں داخل ہوتا ہے سوق المبارکیہ کے اور کہتا ہے السلام علیکم. البائع سیلر، سامان بیچنے والا. البائع. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس نے کہا وعلیکم السلام ہی نہیں کہا بلکہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کسی کو سلام کا جواب دو تو بہتر طریقے سے جواب دو یا جو کہا ہے اتنے ہی الفاظ لوٹا دو. اگر کوئی بولتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آپ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو آپ نے بخیلی کیا. اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں کیا پیغام ہے؟ 3 پیغام ہے، بہت اہم پیغام ہے ہمارے اسلامی تحیہ میں. السلام علیکم، آپ ہر برائی سے سلامت رہیں. ورحمۃ اللہ، ہر طرح کی خوبیاں، اچھائیاں اور نیکیاں آپ کو ملیں. وبرکاتہ، اور اس میں برکت ہی برکت پیدا ہو. آپ سلامت رہیں، ہر طرح کی اچھائیاں ملیں اور جو کچھ بھی اچھائیاں ملی ہیں ان میں برکت ہی برکت پیدا ہو. سبحان اللہ، کتنا اچھا میسیج ہے ہمارے تحیہ کا. تو البائع وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن، لو سمحت اريد قمیصا. لو سمحت یا من فضلک بھی کہہ سکتے ہیں، برائے مہربانی، پلیز. لو سمحت اريد قمیصا، برائے مہربانی مجھے قمیص چاہیے. اریدو میں چاہتا ہوں، قمیصاً قمیص. اریدو فعل ہے، فاعل اسی کے اندر چھپا ہوا ہے اسی لیے قمیصاً ہے. اریدو قمیصن نہیں ہوگا کیونکہ فعل فاعل ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے.
تو لو سمحت اريد قمیصا، برائے مہربانی میں قمیص چاہتا ہوں. البائع ای لون ترید، بیچنے والا کہتا ہے ای لون ترید، کون سا رنگ تم چاہتے ہو. لدینا کل الالوان، لدینا کل الالوان، لدینا ہمارے پاس، لدینا اور عندنا بھی کہہ سکتے ہیں، عندنا ہمارے پاس، لدینا ہمارے پاس، کل الالوان سارے رنگس ہیں، سارے کلرس ہیں. ای لون ترید لدینا کل الالوان یا عندنا کل الالوان. عبد الرحمن اسود، میں کالا رنگ چاہتا ہوں، اسود. البائع سامان لے کر آتا ہے اور کہتا ہے تفضل، تفضل لیجئے، تفضل. خود بھی کہہ سکتے ہیں لو، لیکن خود میں احترام نہیں ہے. خود لو، ٹیک، ٹیک میں احترام نہیں ہے، لیکن تفضل میں احترام ہے. تفضل لیجئے، تو تفضل کہنا چاہیے خود کی بجائے تفضل لیجئے. یہاں تک کہ تفضل کسی کو بلاتے ہیں تو تفضل، کسی کو دیتے ہیں تفضل. تو تفضل کا استعمال مختلف جگہوں پر ہوتا ہے. تفضل لیجئے. ھذا قمیص اسود، تفضل ھذا قمیص اسود، لیجئے یہ کالا قمیص ہے، کالا ڈریس ہے. عبد الرحمن بکم، بکم کتنے کا ہے؟ مطلب عربی زبان میں ہم بہت کم لفظوں میں اپنی بات رکھ دیتے ہیں. اگر ہم ہندی میں بات کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے کتنے کا ہے، اتنا بولتے ہیں، لیکن عربی میں بکم، کتنے کا ہے، کیا قیمت ہے، بکم. البائع بخمسۃ دنانیر، بخمسۃ دنانیر، 5 دینار، 5 دینار کا. عبد الرحمن تفضل، عبد الرحمن سامان خریدنے والا ہے، تفضل لو یعنی پیسے لو. وہ سامان لایا ہے تو کہہ رہا ہے تفضل ھذا قمیص اسود، اور یہ پیسے دے رہا ہے تو تفضل. اس کے بعد بائع بیچنے والا کہتا ہے شکراً. اب جب شکراً کہا تو سننے والے کو ایک دوسرا لفظ بھی استعمال کرنا چاہیے، عفواً. تو یہ گفتگو ہے. میں آپ سے پوچھوں فی ای سوق تتسوق عادتاً، آپ کس مارکیٹ میں عام طور پر مارکیٹنگ کرتے ہیں؟ تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ ادھر انہوں نے مارکیٹنگ کیا ہے سوق المبارکیہ کے اندر، تو آپ کہیں گے اتسوق فی الجمعیہ التعاونیہ، اتسوق فی سوق المبارکیہ، اتسوق فی الاسواق المرکزیہ. تو جو بھی ہے آپ کہیں گے. چلیں اس میں جو ہے نا بنیادی طور پر ایک آدمی دکان میں جاتا ہے اور وہ ایک سامان خریدنا چاہتا ہے، تو بنیادی جو گفتگو ہے اس میں کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرحمن لو سمحت اريد قلما. ای لون تريد، کون سا رنگ پسند کرتے ہو؟ لدینا کل الالوان، تو اسود، ازرق، اصفر، ابید، جو بھی چاہیں ہم بولیں گے. تو سامان لا کر کے وہ دے گا اور کہے گا تفضل ھذا قلم ابید، ھذا قلم اسود، ھذا قلم ازرق. پھر آپ پیسے دیں گے تفضل، یا آپ پوچھیں گے بکم تو بولے گا 3 دنانیر، 5 دنانیر، ربع دینار، جو بھی ہے. اس کے بعد آپ پیسے دیں گے تفضل، وہ کہے گا شکراً، آپ کہیں گے عفواً. اسے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو آسانی سے استعمال کرنا آ جاتا ہے. تو ذرا اسے استعمال کریں گے ہم لوگ 2 آدمی مل کر کے. جی. ایک آدمی السلام علیکم بولیے. السلام علیکم. آپ نے سلام بولا ہے تو وعلیکم السلام بولیے. ہاں ہاں چلیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں. لو سمحت اريد قمیصا، بولیے دوبارہ بولیں. لو سمحت اريد قمیصا، برائے کرم میں قمیص چاہتا ہوں. ہاں. ای لون تريد. ای لون تريد، ہاں. لدینا کل الوان. کل الالوان، ہاں. لدینا کل الالوان، عندنا کل الالوان، ہمارے پاس بہت سارے لون ہیں، سارے
رنگس ہیں، کلرس ہیں. ہاں لون اسود اسود، ہاں اسود کالے رنگ کا. تفضل هذا قميص اسود ھذا قمیص اسود، ھذا قمیص اسود. اسود، ہاں. بکم بنا نہیں دنانیر، بخمسۃ دنانیر. بخمسۃ دینار نہیں ہوگا، ہم نے بتایا کہ 3 سے لے کر کے 9 تک جو اس کی معدود جو ہے نا وہ جمع ہوتی ہے، اور عدد معدود کے اپوزٹ استعمال ہوتا ہے، مذکر ہے تو مؤنث، مؤنث ہے تو مذکر. تو بخمسۃ دنانیر. بہت اچھا. اس کے بعد تفضل، شکرا شکراً. اور شکراً اگر کوئی بولتا ہے تو کیا بولیں گے؟ عفواً. بہت اچھا. بس اس کا ہوم ورک ہے، ہوم ورک میں بتا دیتا ہوں اور پھر درس ختم کریں گے. عجیب، عجیب جواب دو. من ذهب الى السوق، کون بازار گیا؟ ذهب عبد الرحمن الى السوق. ماذا اشترى عبد الرحمن، عبد الرحمن نے کیا خریدا؟ اشترى عبد الرحمن قمیصا، قمیصا بولیں گے، ہے نا. اشترى عبد الرحمن قمیصا. بکم القمیص، بخمسۃ دنانیر، بخمسۃ دنانیر. ضع الرقم المناسب، مناسب نمبر رکھو. ادھر ابھی جو گفتگو ہوئی ہے نا اسی گفتگو میں الف اور با ہے، اسی گفتگو کو یہاں پہ سمجھنے کے لیے رکھا گیا ہے. دیکھیں السلام علیکم کدھر جائے گا یہ؟ وعلیکم السلام، ہے نا. اريد قمیصا اسودا کدھر جائے گا؟ ھذا قمیص اسود. جی. بکم، بخمسۃ دنانیر. بخمسۃ دینار نہیں کہیں گے، بخمسۃ دنانیر ہی کہیں گے. بستۃ دنانیر، بسبعۃ دنانیر، بتسعۃ دنانیر. ہاں. شکراً، عفواً. جی عفواً، ماشاء اللہ. آگے دیکھیے ہوم ورک ہی ہے. اکمل الاعداد، گنتی مکمل کرو. 1 سے 20 بھی، اور پھر آتے آتے 190 اور پھر 100، 200. 200 تک، 10 سے لے کر کے 200 تک گنتی مکمل کرنا ہے. لکھ کر کے ہمیں بھیجیے انشاءاللہ. رتب الکلمات، کلمات کو ترتیب دو. یہ کیا ہے؟ خمسہ و ستون، 65 ہے، 65. عربی میں کیسے بولیں گے اس کو؟ ستون، خمسہ و ستون، 65. بہت اچھا. اربعون و ثمانیہ کیسے بولیں گے اس کو؟ ثمانیہ و اربعون، ثمانیہ و اربعون. عربی میں جب ہم ورڈس کو بولنا چاہیں گے تو پہلے دائیں طرف کا ورڈ پھر بائیں طرف کا. ثمانیہ و اربعون. اسی طریقے سے یہ اثنان عشرون و اثنان و عشرون. ہاں کیسے بولیں گے؟ سبعہ و ستون، سبع و ستون. جی. اور یہ مئہ و خمسہ، مئہ و خمسہ. عشرون و مئہ، مئہ و عشرون. دیکھیں یہ جو ہے نا دونوں طرف سے استعمال ہوتا ہے. خمسہ و مئہ بھی کہہ سکتے ہیں، مئہ و خمسہ بھی بول سکتے ہیں، اور مئہ و عشرون بھی بول سکتے ہیں، عشرون و مئہ بھی بول سکتے ہیں. مئہ و عشرون عام طور پر جو چلنے والی گفتگو ہے اس میں مئہ و خمسہ بولتے ہیں، مئہ و عشرون. حالانکہ اگر ہم فصیح زبان دیکھیں تو عشرون و مئہ ہے، خمسہ و مئہ ہے، لیکن دونوں استعمال کرنا اس کی گنجائش ہے. لیکن ادھر پہلے لفظ، یعنی اگر 2 لفظ پر مشتمل گنتی ہے تو پہلے شروع والے کو بولیں گے، جیسے اثنان و عشرون، سبعہ و ستون، ثمانیہ و اربعون. ایسے ہی اسی طریقے سے خمسہ و ستون، پہلے شروع والا اس کے بعد بعد والا لفظ بولیں گے.
بس اب آخری لفظ ہے ضع علامت صح او خطا، صحیح یا غلط کا نشان لگاؤ. اشترا عبد الرحمن قمیصن، صحیح ہے؟ صحیح ہے. دفع عبد الرحمن ثلاثت دنانیر، صحیح ہے؟ غلط ہے. خمسہ دنانیر. عبد الرحمن فی سوق المبارکیہ، عبد الرحمن سوق المبارکیہ میں ہے. ہاں. لون القمیص ازرق، غلط ہے جی، غلط ہے. اسود. چلیں انہی کلمات کے ساتھ آج کا ہم درس ختم کرتے ہیں، اور بہت سارے ہوم ورکس جمع ہو چکے ہیں. گزارش ہے کہ کچھ وقت نکالیں اور ہوم ورک کر کے ہمیں بھیجیں. میں ٹائم نکال کر کے آپ کے ہوم ورک کو دیکھوں گا. دیکھیں ہوم ورک کرنے کا آپ کو خود فائدہ ہوگا، ہوم ورک کرنے سے بہت کچھ سیکھنے کا ہم کو موقع ملے گا. تو ہوم ورک کیجیے، کچھ ٹائم نکالیے. عربی زبان یہ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری زبان ہمیں دیا ہے. اس زبان میں قرآن کریم اترا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. تو اس زبان کو سیکھنا دراصل دین سیکھنا ہے. تو اس سے دلچسپی ہماری ہونی چاہیے، صرف لینگویج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عربی زبان سیکھنے اور اس کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.